السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 6 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن پر عموماً ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم تو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے غفلت کی وجہ سے یا تو ہم اپنے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں یا ہم کو مکمل ثواب نہیں ملتا ہے۔ آج کل ہمارے روزے نہیں رہے، ہم صرف وقت گزاری کرتے ہیں اور اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کب اذان ہو۔ ہم اپنے بھوک کی شدت، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت، منہ کی بدبو، ہونٹوں کی خشکی اللہ رب العزت کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ہم تیرے بندے کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے روزوں میں اخلاص نہیں رہا۔ اگر ہم ان 6 چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے روزے ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائیں۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت، یعنی ہماری نگاہ کسی بے محل اور غلط چیزوں پر نہ پڑے، حتیٰ کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ ہم روزے تو بہت مشقت سے اور محنت سے رکھتے ہیں، لیکن اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ اور دنوں میں جن چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں رمضان میں بھی دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ مارکیٹ، بازار، مال اور شاپنگ کے نام پر اپنے روزے کا جنازہ نکالتے ہیں۔ مرد و عورت دونوں اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہماری خواتین بھی زیب و زینت کے ساتھ بازار کی رونق بنی رہتی ہیں اور اس گناہ کو بڑھاوا دیتی ہیں، جبکہ روزے کی حفاظت اور سلامتی کے لیے نظر کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ اس کے دل میں ایسا ایمانی نور عطا فرماتے ہیں جس کی لذت وہ دل میں محسوس کرتا ہے۔ آج ہم کو وہ لذت نصیب ہی نہیں ہے کہ نظر کو جھکانے میں، نظر کی حفاظت کرنے میں وہ کون سی لذت ہے، کس طرح کی ہے، ہم کو اندازہ نہیں۔ ہم بد نصیب ہیں اس سلسلے میں۔ آج کل بد نظری اتنی عام ہو گئی ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ہم نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے، کیونکہ پورے سال کرتے رہتے ہیں وہی۔ ہم رمضان میں بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے، خصوصاً جب سے موبائل آیا ہے۔ ہم رمضان میں بھی اتنا ہی اس میں وقت لگاتے ہیں جتنا اور دنوں میں لگاتے تھے۔ اس لیے ہمت کر کے قربانی کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کم سے کم موبائل استعمال کریں، اور سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ہیلو اور ایسی چیزیں جہاں پر زیادہ وقت ہم برباد کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ جب قربانی دیں گے تب اللہ رب العزت ہمارے روزوں کا بدلہ دے گا۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت۔ اس میں جھوٹ، چغل خوری، لغو، غیبت، بدگوئی، بد کلامی اور جھگڑا سب کچھ شامل ہے۔ یعنی مکمل طریقے سے ہم اللہ رب العزت کی نظر میں ہیں۔ رمضان میں اللہ نے ہم کو قید کر دیا ہے، ہم کو ایک سچا پکا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پورے دن ہم تو خاموش رہتے ہیں، ثواب کی امید میں صبر کرتے ہیں، لیکن افطاری کے بعد مارکیٹ، دکان، ہوٹل، چوراہے اور چبوتروں پر ایسے جمع ہوتے ہیں کہ پھر اللہ ہی جانے۔ دن کے روزوں کا کوئی مقصد نہیں نکلتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ افطاری کے بعد ہم آزاد نہیں ہیں۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ہم بیڑی پی سکتے ہیں، ہم سگریٹ پی سکتے ہیں، ہم باتیں کر سکتے ہیں، وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ گویا ہم دین کو سمجھتے ہیں کہ ہم قید میں ہیں، ہم روزے کی حالت میں ہیں اور مغرب کے بعد آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ افطاری کے بعد ہماری آزمائش اور سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ دن بھر تو اپنے نفس پر کنٹرول رہتا ہے۔ ہم روزے کی وجہ سے مجبور رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا، لیکن افطاری کے بعد جبکہ اب تو روزہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے کون کون سے بندے ایسے ہیں جو ابھی بھی ان سارے اعمال سے رکے ہیں، باز رہتے ہیں جن سے میں ناراض ہوتا ہوں۔
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ افطاری کے بعد ہمارے بہت سارے روزے دار بیڑی، سگریٹ، تمباکو، غیبت اور فضول باتوں میں ایسا الجھتے ہیں، ایسا وقت ضائع کرتے ہیں گویا کہ وہ صدیوں سے قید میں تھے۔ یاد رہیں کہ دن میں بھی فرشتے ہمارے کندھے پہ رہتے ہیں اور رات میں بھی فرشتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم اللہ رب العزت کی نظر میں ہیں۔ ہماری خواتین جہاں 2-3 تعداد میں جمع ہوتی ہیں وہاں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آج کل رواج بن چکا ہے کہ ظہر کے بعد جو کھانے پکانے میں مشغول ہوتی ہیں تو مغرب تک ان کو فرصت نہیں ملتی، انہیں کھانے پکانے میں کم اور تلاوت، ذکر و اذکار میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ عورتوں کی وجہ سے گھر میں برکت آتی ہے، اور مغرب کے وقت تو سمندر کی مچھلیاں تک ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن ہم ایسے ہیں کھانے پکانے میں اتنا مشغول رہتے ہیں کہ ہم خود اپنے لیے دعا نہیں کر پاتے۔ تیسری چیز ہے کان کی حفاظت۔ جس چیز کا کہنا اور زبان سے نکالنا غلط اور ناجائز ہے، اسی طرح اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ خصوصاً اس مہینے میں اپنے روزے کی خاطر اپنی محنت کو بچاتے ہوئے میوزک اور دیگر غلط چیزوں سے خود کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے روزے کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہاں ہمارے روزے، نمازیں اور نفلیں، صدقات مقبول ہو جائیں، تو ہم کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس طرح کے روزے ہمارے منہ پر الٹا مار دیے جاتے ہیں اور ہمیں سوائے بھوک، پیاس، درد، تکلیف اور وقت گزاری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ چوتھی چیز ہے بقیہ بدن کے تمام اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کی حفاظت۔ مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کی طرف اٹھنے سے، پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز کی طرف چلنے سے، پیٹ کا مشتبہ یعنی حرام چیز کھانے سے روکنا۔ پانچویں چیز افطاری کے وقت حد سے زیادہ نہ کھانا، چاہے وہ حلال مال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ پورے دن ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ ڈکاریں آنے لگتی ہیں، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ کھانے سے روزے کا مقصد اور غرض ختم ہو جاتا ہے، بلکہ پورے دن اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ بازار سے افطاری کے لیے کون سی اور کتنی چیزیں لانی ہیں۔ آدھے دن سے ہم اسی فکر میں لگ جاتے ہیں اور ہمیں یہ فکر ہی نہیں رہتی ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات کس طرح مقبول ہو جائیں، جبکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلاف کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد شہوت اور شیطانی سوچ پر قابو پانا ہے اور بھوک کا احساس دلانا ہے، لیکن جتنا شام کو ہم کھاتے ہیں اس سے ہماری شہوت اور بھڑک اٹھتی ہے، جس سے ہمارے روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کا دوسرا مقصد بھوک اور درد کا احساس ہونا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ غریبی و محتاجی کیا ہے۔ غریبوں کا ہر دن آدھے پیٹ سونا، کبھی بھوکے رہ کر زندگی گزارنا کیسے گزرتا ہے، کون سی تکلیف وہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک مہینے میں ہمارے چہرے کے رنگ بدلنے لگتے ہیں اور ہماری کمر جھکنے لگتی ہے، تو ان غریبوں کا کیا کہنا جن کی اکثر زندگی بھوک کی حالت میں گزرتی ہے۔ اللہ نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ پورے دن بھوک برداشت کر کے دیکھیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، لیکن معاف کریے ہم نے رمضان کو کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ رمضان آتے ہی دکانیں سجنے لگتی ہیں۔ قسم اللہ کی اس سے ہمارے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر کچھ تو بات تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دن لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ چھٹی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمیں اس پر بہت توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ نامعلوم ہمارا یہ نامی روزہ، ہماری یہ نفلیں، ہمارے یہ صدقات، قرآن کی تلاوت مقبول ہیں یا نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پر یہ روزے، ہماری یہ عبادتیں الٹا مار نہ دیے جائیں۔ جس طرح ہم رمضان میں رہتے ہیں اسی طرح اگر اپنی زندگی پورے سال اللہ سے ڈر کر، خوف کرتے ہوئے گزاریں
تو قسم اللہ کی ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دینی پڑے گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمیں بینر نہیں بنوانا پڑے گا، ہمیں اناؤنسمنٹ نہیں لگانا پڑے گا، خود بخود لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ لیکن ہم نے خود ہی ابھی تک اسلام کو نہیں سمجھا ہے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ آج جو ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمارے کردار پر، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب پر، ہمارے مساجد اور مدرسے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف رمضان اور مساجد میں مسلمان ہوتے ہیں، اور بقیہ دنوں میں ہماری چال ڈھال، وضع قطع، رہن سہن کی زندگی بالکل الگ ہو جاتی ہے، گویا ہم منافق ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے آتا ہے، ہم کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں رہتے ہیں ویسے اگر ہم پوری زندگی رہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔